سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے باپا جان، جب قفل مدینہ کورس کرنے والے اسلامی بھائی گھر واپس لوٹ جاتے ہیں تو انہیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اس پر صبر کیسے کریں؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ صبر کا تو کورس میں ضرور ہے حصہ، اس لیے کہ جب کوئی قفل مدینہ لگائے گا نا زبان کا، تو اس کو بولیں گے کہ اللہ نے تجھ کو زبان کائے کے لیے دی ہے، بولنے کے لیے دی ہے تو بولتا نہیں ہے، یہ تو ضروری بات ہے، اس میں تو بات کر، یہ تو بعض اوقات ذمہ داران بھی بولیں گے، آپ کے استاد صاحب بھی بولیں گے، تو اس وقت برا بھی لگے گا، غصہ بھی آئے گا، کبھی یعنی کہ اگلا آپ کا اشارہ نہیں سمجھے گا تو غصہ آ جائے گا، یہ بھی ہوگا۔ اچھا، اول تو قفل مدینہ لگائیں گے کتنے، یہ بھی ایک واقعی صبر آزما معاملہ ہے، سب لگا نہیں پاتے، جو واقعی قفل مدینہ لگائے گا اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ صبر آزما مراحل درپیش ہوں، اس لیے قفل مدینہ ٹائٹ ہونا تو آپ مسکراتا چہرہ رکھیں اگر رکھنا آتا ہو تو انشاءاللہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر آپ زبان کا قفل مدینہ اور منہ پھلا کر رکھیں گے نا، جیسے غصے میں بھرے ہوئے تو کیس خراب ہو جائے گا، تو اس لیے جو قفل مدینہ لگائے نا اس کو مسکرانے کی بھرپور مشق کرنی ہوگی، اگر مسکرانا نہیں آتا ہے تو مسکرانے میں تھوڑا یعنی کہ اضافہ کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ وہ ترکیب بن جائے گی۔ اور اگر کوئی چھیڑے کہ اب تو بھائی تم متقی آدمی ہو گئے ہو، ہم گناہگاروں سے کہاں ملو گے، تو اس میں بھی اب قفل مدینہ ہی، اس کا حل قفل مدینہ ہے۔ کوئی خامہ کا چھیر خانی کڑے نا، اس پر ہم اگر جوابی کارروائی کریں گے نا تو وہ اس کے بعد جواب الجواب ہوگا اس کا، تو یوں آپ کا قفل مدینہ جو کھل جائے گا، ہو سکتا ہے کھل جائے، تو اس لیے وہ ایک چپ سو اور ایک چپ سو کو ہرائے، یہ بھی محاورہ ہے، ایک چپ سو کو ہرائے، کہ آدمی چپ ہی ہو جائے، اگلا بول گیا، وہ تو خاموشی میں ہاں نہیں ہوتا، نیم رضا، خاموشی نیم رضا، یہ ایک محاورہ ہے مگر اس کا مطلب ہاں تھوڑی ہوا، لیکن اگلا تو کر رہا ہے طنز، ہاتھ باندھ کر ہاتھ جوڑ کر دعا کی درخواست تو نہیں کر رہا ہو آپ سے، متقی بڑے متقی بن گئے ہو، اب خاموشی کے علاوہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر وہ مگر یہ بلوا دے گا آپ کو، وہی نیم رضا والا بول گئے، ہاں یار یہ تم نے بھی تسلیم کر لیا، واقعی متقی بن گئے ہو، تو پھر آپ کو انکساری سوچے گی، یوں ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ ہو جائے، جیسے کہ وہ ایک کچھوے اور عقاب کی دوستی ہو گئی، تو ایک بار کچھوے نے کہا کہ مجھے تو جس طرح فضا میں پرواز کرتا ہے یار کبھی میرے کو بھی سیر کرا، تو اس نے بولا یار اچھا، وہ ڈنڈی لے آیا کہیں سے، بولا اس کو پکڑ لے لیکن دیکھ تیرے کو بولنا نہیں ہے،
تو اگر بولے گا نا تو نقصان ہوگا، تو ٹھیک ہے نہیں بولوں گا. تو پھر اس کو منہ پہ پکڑا نا جب اس نے کچھوے نے، تو ڈنڈی کو اس نے پنجوں میں پکڑا، عقاب نے اڑنا شروع کیا اور یہ لٹکا ہوا ہے ڈنڈی سے فضا میں. تو بچوں نے تالیاں بجائی دیکھ کر کے، ارے کچھوا اڑ رہا ہے. تو یہ اس کو بھی تان چڑھا، مستی سوچی کہ وہاں میری تالیاں بج رہی ہیں. تو اس نے کچھ داد دینے کے لیے منہ کھولا، جیسے منہ کھولا تو وہ ڈنڈی چھوٹی اور اس کے فرقچے اڑ گئے. یہ ایک سمجھانے کے لیے حکایت ہے یہ. تو اس لیے پھر جواب نہیں دینا ہے. وہ ایک یہ بھی محاورہ ہے، جواب جاہلاں خاموشی باشد. جاہلوں کا جواب خاموشی. اب وہ بظاہر جاہل نہ بھی ہو، لیکن جو چھیڑ خانی کر رہا ہے نا، اس کا جواب ہے خاموشی. لیکن کہیں کہیں بولنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ واجب بھی ہوتا ہے. السلام علیکم، اس کا جواب واجب نہیں تھا. تو مثال میں نے دینے کے لیے، تو اب یہ کہ کوئی ملاقات کے لیے آیا، السلام علیکم کہا اس نے، اور آپ نے لگایا قفل مدینہ، یوں کر دیا یا خالی منہ چڑھا کے بیٹھے رہے، تو ظاہر ترک واجب ہوا. جبکہ اور کوئی عذر نہیں تھا جواب نہ دینے کا. تو اب وعلیکم السلام یا وعلیکم یا جو بھی جواب کے صیغے ہیں، تو جواب دینا واجب تھا، ترک واجب ہوا. تو قفل مدینہ میں ترک واجب تو نہیں ہوئی. ذرا چھینک ماری کسی نے، اس نے الحمدللہ کہا، تو اب جواباً یرحمک اللہ یہ واجب ہے. تو اس کو بھی یہ کہ آپ نے قفل مدینہ کی نظر کر دیا، پھر ترک واجب ہوا کہ فوراً جواب دے اور اتنی آواز سے کہ خود سنے چھینکنے والا. اسی طرح اور کئی مواقع آ سکتے ہیں. ماں باپ سے گفتگو کی بات ہوتی ہے کہ جس میں ان کی نافرمانی کاؤنٹ ہوگی، نہیں بولیں گے تو، اور وہ بیچارے اشارے سمجھیں گے نہیں، تو ان کے سامنے پھر بولا جائے. وہ تحریر بھی نہیں سمجھے گا آپ کے، بالکل بات کریں جو بھی ضرورت کی بات ہے. کم از کم یہ کہ فضول باتوں سے جان چھوٹ جائے نا، کما حق کو ہو جان چھوٹ جائے، تب بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی. ورنہ فضول باتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں نا، وہ بارہا گناہ بھری ہوتی ہے، ہم کو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ گناہ بھری ہے. کئی بات مطلب یہ کہ اس میں جھوٹ کی ملاوٹ، جھوٹے مبالغے، کبھی کسی کی عزت دری ہو رہی ہوتی ہے، کبھی عیب کھولا جا رہا ہوتا ہماری گفتگو میں. ہم سمجھتے ہیں کہ نارمل بات ہے، لیکن نارمل نہیں، گناہ بھری ہوتی ہے. باپا، ہمیں اگر کوئی کچھ کہے تو غصہ آ جاتا ہے، تو کیا آپ کو بھی دعوت اسلامی کے اوائل میں لوگ کچھ کہتے تھے تو آپ کو غصہ آتا تھا؟ مجھے شروع میں تو کسی نے کہا کہ آنا ہے کم کریا علی یوسف، جب دعوت اسلامی شروع ہوئی نا، مجھے کہا کہ تم نے کام کیا یار، تم تبلیغ کرنے نکلے ہو. میں تو اس سے بھی لڑا نہیں تھا. ہماری مطلب میمنی زبان میں میمن تھا. پھر ایک وقت آیا کہ وہی آدمی جس نے یہ بات کی تھی نا، میرے ہاتھ چومتا تھا، الحمدللہ. یعنی اتنا وہ متاثر ہو گیا تھا. اللہ کی رحمت ہوئی، کرم ہوا، یہ اسی کا کرم ہے. تو اب یہ کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، آپ بھی کر سکتے. آپ ہمت کریں اور اپنے اندر نرمی لائیں. غصہ تو سب میں ہوتا ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی کو جلدی میں آتا ہے، کسی کو دیر میں آتا ہے. تو اچھا وہ ہے حدیثوں میں جس کی پذیرائی ہوئی کہ جس کو غصہ دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے. یہ صفت اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے نا، تو مدینہ ہو جائے. ورنہ ہم کو کیا غصہ فوراً آ جاتا ہے اور تاڑ پھاڑ کر کے پھر سر پکڑ لیں. اب کیا ہوگا، جو ہونا تھا ہو گیا. تو غصے پر کنٹرول کرنا ہے اور قفل مدینہ واقعی لگانا ہے، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے. یہ اگر ذہن حقیقت میں بن گیا نا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ خود ہی یہ جذبہ جو ہے نا آپ کی رہنمائی کرے گا. ورنہ جیسا کہ بولنے کا انداز ہمارا ہے معاشرے میں، اوئے ابے تبے اوئے اڑے منہ توڑ دوں گا،
زبان کھینچ لوں گا، طرح کے انداز، بدقسمتی سے. یہ اچھے لوگوں کا، نیک بندوں کا، کامل مسلمانوں کا طریقہ نہیں. یہ بازاری لوگوں کی لینگویج ہے جو ہمارے اندر ہے. بس اب کیا کہیں، خاندانی ورثہ کہیں، کیا کہیں. گھروں میں بھی یہی لینگویج ہے، محلے میں بھی یہ لینگویج ہے. بعض اوقات ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا، جو ہماری تربیتیں کرتے ہیں، ان کی بھی لینگویج اس طرح کی ہوتی ہے. کریں کیا؟ تو اب یہ کہ 12 دن میں کیا کیا یاد رکھیں گے آپ، اور جو مطلب برسوں سے بگڑی ہوئی عادتیں ہیں اور زبان کی جو رفنیس ہے، وہ مطلب 25 سال کی، 22 سال کی، 23 سال، 30 سال کی جو رفنیس جو رٹی ہوئی ہے، وہ 12 دن میں کیسے ختم ہو جائے گی؟ فرق کچھ نہ کچھ پڑے گا انشاءاللہ. لیکن یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ کورس بار بار ہونا چاہیے، جب جب موقع ملے. بلکہ ابھی سے ہدف بنا لیں کہ جیسے یہ 12 دن کا کر لیا، اب فلاں دنوں میں چھٹیاں آ رہی ہیں، تو طلبہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتے زیادہ. بال بچے دار ہوتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے، آپ کو کیا ہے. تو یہ کہ ایک کورس بھائی وہ 12 دن آ رہے ہیں تو میں ان میں کر لوں گا. تو یوں مطلب یہ کورس بار بار کرنا ہوگا. سال میں ایک آدھ بار ہو جائے نا تو بھی غنیمت ہے، تاکہ یہ بار بار بیٹری آپ کی چارج ہوتی رہے، ورنہ بھول بھال جائیں گے. آپ اشارے کریں گے تو اشارے کریں گے، دوسرا اشارے میں گرم ہوگا، دوسرا درجوں میں تو ہوتا ہے. اسی طرح دوستوں میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں زیادہ ہوتا ہے. بھائی بہن اگر مدنی ماحول میں نہیں ہے نا تو وہ اڑی کر جائیں گے، یا مدنی ماحول میں ہے تو کمزور ہے، جیسے اہل محبت ہوتے ہیں تھوڑے دیر، تو وہ بھی لڑیں گے آپ سے. ہو سکتا ہے یہ سب سے کس طرح نپٹنا ہے، اور ان کی دل آزاری بھی نہیں کرنی، ان کو بزن بھی نہیں ہونے دینا، بلکہ ان کو اپنا لوہا منوانا ہے. ایسا انداز اختیار کرنا پڑے. یہ مت اڑاؤڑی سے نہیں ہوگا، یہ آپ کے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار سے ہی ہو سکے گا. ان کے اندر چھاپ پڑے کہ نہیں یہ واقعی بدل گیا، ہم تو سمجھے ڈرامہ کرتا ہے، یہ تو واقعی تبدیل ہو گیا. سب نے کہا کہ کھانا ہم کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ چپ رہا، یہ بولا نہیں. حالانکہ یہ اس کورس سے پہلے یہ روز جھگڑتا تھا کہ نمک کم ہے اور مرچ زیادہ ہے اور فلاں ہے. آج امی نمک بالکل بھول گئی تھی، اس نے اف تک نہیں کیا کہ نمک ڈالنا بھول گئی. یہ سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ جب آپ کا فرق دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بولے کہ یار مجھے بھی یہ کورس کروا دو، میں بھی کروں گا. اور پھر آپ انفرادی کوشش کے ذریعے اس طرح کے کورسوں کی ترغیب بھی دیتے رہیں. اس سے بھی فرق پڑے گا کہ یار میں دوسروں کو ترغیب دیتا ہوں، میں بک بک کیے جا رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے اس طرح بھی آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے اور آپ کی ترکیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. باپا جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر اسلامی بھائی کو 12 دن مدنی کورس کرنا چاہیے، تو ہم کس طرح اپنے ماحول کو مطلب درست کریں، اور تو تڑاک والی جو گفتگو، ایک ماحول ہمارا دوستانہ ماحول ہے، یہ ہمارا کیسے درست ہو، اس کے لیے کچھ مدنی پور ارشاد فرمائیے. دوستوں میں تو تڑاک ضروری تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں، لیکن وہ بس شروع سے بن گئی ایک طرح سے. ہم تو برسوں سے ترغیب دی مدنی انعامات میں، تو شاید شروع سے ہی مدنی پھول ہوگا. یہ بہت پرانا ہے کہ تو تڑاک تو ایک دن کے بچے سے بھی نہ کیجئے. ہم بچے کو آپ جناب سے بات کریں گے تو وہ ہم کو آپ بولیں گے، ہم بچے کو تو بولیں گے تو وہ ہم کو تو بولے گا. بچہ جو ٹھہرا، ایک بار وہ کسی کو اس کے چھوٹے بھائی تنگ کرتے ہوں گے تو یا اس نے خود ہی مجھے بتایا کہ وہ آپ جناب کی میں نے ان کو کہا ہوگا، تو اس نے مجھے بتایا کہ یار واقعی یہ نسخہ تو بہت پیارا ہے. میرے بھائی سے سٹ ہو گئے مجھ سے، آپ جناب سے میں نے بات کرنی شروع کی تو چھوٹے جو تنگ کرتے تھے. تو اس طرح فوائد ہیں اس کے. اب یہ کہ بھلے تو تڑاک کی عادت ہے سب کی، جو آپ کو تو کہے آپ بھی اس کو آپ کہے، یہی حل ہے اس کا. وہ لاکھ تو کہے آپ اس کو آپ سے بات کرے، کبھی تو اس کو شرم آئے گی کہ یار تو آپ کے اندر ہونا چاہیے اتنا جذبہ. اللہ استقامت دے. لیکن دیکھو نا، ماحول گر ہمیں ہی بننا پڑے گا. ماحول بنے اس کا انتظار نہ کریں، خود ماحول بنائیں. وہ اپنے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ
مولانا جمیل الرحمان جن کی یہ نا قبال بخشش مشہور ہے نعتوں کی کتاب. تو ان کے فرزند تھے وہ حمید الرحمان، مولانا حمید الرحمان، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے مرید تھے. تو یہ کھارا در باب المدینہ میں ایک علاقہ ہے کھارا در، اس میں ایک مزار ہے محمد شاہ دولہ سبزواری علیہ رحمۃ اللہ الباری. ان کے 7 مسجد ہے، حیدری مسجد، ان کے یہ امام تھے. رہتے دور تھے، گھر ان کا دور تھا، وہاں سے ناظم آباد میرا خیال ہے 12-15 کلومیٹر دور. فجر میں ہی آ نہیں سکتے تھے، تو ان کی جگہ میں ان دنوں فجر پڑھاتا تھا. اور ان کے پاس امامہ شریف تھا سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہیں وہ تشریف فرما رہتا تھا، میں اس کو پہن کر فجر کی نماز. تو ان سے میرے مطلب کچھ مراسم رہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، بات چیت ہوتی تھی. تو یہ اعلیٰ حضرت کی باتیں بعض بتاتے تھے مجھے. بولے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں اندر تک چلے جاتے تھے، ادھر ادھر چلے جاتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کی عادت تھی کہ ڈانٹتے نہیں تھے، ہم کو ڈانٹتے نہیں تھے. اور جب بھی کلام کرتے تھے تو تم یہ بھی نہیں، آپ کیوں آ گئے، آپ کیوں وہاں چلے گئے، اس طرح وہ آپ سے ہم کو بولا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے پھر بھی اعلیٰ حضرت اتنا مطلب تمیز سے اور مٹھاس سے گفتگو فرماتے تھے. تو اگر ہم آپ کہنے والے بن جائیں گے نا تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی آپ کرے گی، اور ہم درجہ جو طلبہ ہیں وہ بھی آپ کریں گے. بھلے کوئی ہم سے بڑا تو کرے ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ سے، کہ بڑوں سے تو ہم آپ سے کرتے بھی ہوتے ہیں، چھوٹوں سے بھی اگر آپ سے، اگر یہ سارے مل کر طے کر لینا کہ اب تو طلاق کو 3 طلاق، اب آپ سے کریں گے بات انشاءاللہ. بھول جائیں گے، بعضوں کا ذہن میں نہیں رہتا، آدمی بھول جاتا ہے، تو بھول گئے ٹھیک ہے، واپس آ جائیں پلٹ کر. تو یوں جب ذہن بن جائے گا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. اور نام میں بھی پکارنے میں مطلب جتنا ہو سکے اچھے ناموں سے پکارا جائے، یعنی کہ ایسا نام جو اس کو پسند ہو. جیسے کہ نام کے ساتھ لفظ بھائی لگا دیتے ہیں ہمارے ہاں، فلاں بھائی، اقبال بھائی، اسماعیل بھائی، تو یہ بھی دل کو لبھاتا ہے. تو کبھی جیسے کہ اس طرح اگر آپس میں گفتگو کا رواج ہو نا آپ کے، اس سے بھی ماحول بہتر بنے گا. نام بگاڑنا تو وہ تو ہی منع. اچھے انداز سے اگر آپ کسی کو کنیت سے پکاریں گے تو اور اس کو خوشی ہوگی، کنیت ہو تو. حج کیا اس نے، حاجی کے اگر پکاریں گے تب بھی اس کو یوں اچھا لگے گا. اچھا، بعض اوقات بالکل واحد کے صیغے پر کوئی یعنی کہ جسے بڑی شخصیت یا کوئی ایسا ہو نا تو وہ پکارے نا، تو وہ بھی بعض اوقات وہ اچھا لگتا ہے آدمی کو، بے تکلفی، یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب اگر کسی کو ہم دیکھیں کہ استاد نے کسی کو اس طرح واحد کے صیغے سے پکارا یا مطلب تو کہا، تو اس کو مطلب ہم مطلب یعنی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں، ان کو کہنے دیا جائے کہ یہ استاد ہے، انہوں نے کہہ دیا. اب سب کو مطلب اعلیٰ حضرت کا انداز اگر سب کو نصیب ہو جاتا تو خیر بڑی بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سب کو نصیب ہو. تو یہ کہ بعض اوقات وہ فری میں بولنا بھی بہت اچھا لگتا ہے واحد کے صیغے میں. سیدی قطب مدینہ مجھے الیاس بھائی کہتے تھے، حالانکہ یعنی کہ ایک بات ہے کہ میں تو یہ سن 80 کی بات کر رہا ہوں، آئیے بھائی الیاس مرحبا. جب خاص کر میں دو بار حاضری دیتا تھا، عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کے بعد. عشاء کے بعد محفل ہوتی تھی، عصر کے بعد میں سے زیارت. تو یہ کہ میں نے کبھی لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے یا قطب مدینہ کو کہا لگاتے ہوئے
یا مذاق کرتے ہوئے مسخری کرتے ہوئے غیر سنجیدہ کبھی حرکت نوٹ نہیں کی میں نے، کبھی اس طرح فرمایا ہو، نہ کوئی ادھر کی ادھر کی باتیں پنچاتے ہیں۔ قفل مدینہ، آئیے بھائی صاحب، مرحبا، تشریف رکھیے۔ اور وہ چائے کا تھرماس آپ کی مطلب آپ کے پاس رہتا تھا، تو اس میں سے چائے کوئی بھر دے، خود بھر لے، وہ چائے پیو، چائے کا لنگر چلتا رہتا تھا۔ تو اس سے کیا ہے کہ ہیبت رہتی ہے۔ اب اگر بالکل ہی چھچور پن ہو تو پھر ہیبت نہیں رہتی۔ تو آپ تو ماشاءاللہ وہ ہیں، کل محراب و ممبر کی زینت بنیں گے انشاءاللہ۔ مسجدیں آپ کے پاس اب بھی امامتیں کرتے ہوں گے، لیکن پھر وہ جو بڑھیں گے آگے زندہ رہے تو مدرسے، تدریس، جامعات یہ آپ نے سنبھالنی ہے۔ کئی ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ مشائخ کا روپ دھار لیں گے، ہے نا، تو رشد و ہدایت کا سلسلہ ہوگا۔ تو اس میں آپ کی ابھی سے تربیت ہوگی تو آپ صحیح معنوں میں مسند ارشاد کو نبھا سکیں گے، اور تدریس بھی بہتر کر سکیں گے، اور آپ کے جو تلامذہ ہیں ان کا بھی کردار اچھا ہوگا۔ ورنہ یہی چھچور بن رہا تو پھر وہ بھی بیچارے ایسے ہی ہوں گے شاید۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام محمد الیاس اتاری۔ عرض ہے کہ ہم کون سے اوراد پڑھ سکتے ہیں؟ کیا جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے یا مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور طریقت کیا کہتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریقت تو یہ کہتی جو پیر بتائے وہ پڑھے۔ بہار شریعت جلد اول حصہ چہارم صفحہ 666 پر یہ مسئلہ لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نفل کو منت مان کر بغیر منت مان کر پڑھنے سے افضل ہے۔ آگے اس کی مثال بھی لکھی ہوئی تھی کہ جیسے کہ فلاں مریض ٹھیک ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ پاپا اس میں پوچھنا یہ ہے کہ تب افضل نہیں ہوگا۔ اس میں یہ مسئلہ جو میں ذہن میں بٹھا کر لایا ہوں یہ لکھا بہار ہوا ہے۔ شریعت میں پڑھا آپ نے؟ جی پاپا۔ بہار شریعت میں تو ہی نا کہ غیر مشروط جی کسی چیز کے ساتھ مشروط کیا تو پھر وہ جو بہتر والا نا کہ مطلق جیسے کہ نفل پڑھ رہا ہے، اب اس میں منت مان لی تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر مشروط کیا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں نفل پڑھوں گا، تو یہ اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ آپ پڑھ کے سمجھے نہیں شاید۔ بابا پوچھنا یہ تھا، یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ منت تو جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ منت تو ہوتی کسی شرط کے ساتھ ہے، جیسے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی عبادت کروں گا پاپا، تو اب اس مسئلے کا کیا مطلب ہوگا؟ کہاں لکھا ہے کہ شرط کے ساتھ ہی ہوتی ہے؟ مطلق کی کیا مثال ہوگی؟ وہی نظر، جیسے کہ اپنے پر واجب کر لیا، جیسے اعتکاف ہی ہے، رمضان کا اعتکاف، نفل اعتکاف کیا تو اس میں تو باہر نکل سکے گا، اور اگر اس نے نظر مان لی کہ میں پورے رمضان کا اعتکاف کر لوں گا تو وہ مطلب اس پر واجب ہو گیا پورا کرنا۔ تو اس میں نیت میں بھی کہاں شرط لکھی ہے؟ نیت میں یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کہنا کہ اتنی آواز ہے کہ خود سن لے، یہ واجب ہے۔ یہاں تک کہ بھول کر بھی منت مان لی، نیت نہیں تھی لیکن بھول کر منت مان لی، تب بھی واجب ہو جائے گی۔ تو جیسے کہ 2 نفل ابھی آپ نے عشاء کے وطر کے بعد کے پڑھنے ہیں، اور آپ نے یہ منت اس کی یوں مان لیں کہ اللہ کے لیے 2 رکعت نفل مجھ پر ہیں، یہ ہوئی منت، اب اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا۔ تو اب چونکہ واجب ہے تو واجب میں ثواب زیادہ ہے نفل کے مقابلے میں، یہی اس کی لوجک سمجھ میں آتی ہے، صراحت نہیں ہے اس میں جو میں نے کہ وہ کہ بغیر شرط کے، مطلب یہ آپ نے بھی کہا کہ وہ شرط کے لیے نہیں، بغیر شرط۔ تو یہ جو میں نے نیت آپ کو بتائی اس میں بھی کہاں کوئی شرط تو نہیں ہے۔ میں نے مدنی چینل پر میں تو حیران ہو گیا، کوئی مفتی صاحب یا شیخ الحدیث صاحب تھے، شاید شیخ الحدیث ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا،
अपना कोई इनका मदरसा था, दीगर असातिज़ा भी थे, तो इन्होंने ये तासुरात दिए थे मदनी चैनल पर जो मैंने सुने कि मैंने कुफरिया कलेमात की किताब पढ़ी पूरी, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने अपना जो मदरसा है हमारा, उसमें असातिज़ा से और तरकीब बनाई कि ये किताब हमको कोर्स में दाखिल करनी चाहिए। तो हमने इसको कोर्स में दाखिल कर दिया। फिर बात यह आई कि ये पढ़ाएगा कौन इसको, ये किताब पढ़ाए कौन। तो असातिज़ा हमारे जो थे इन्होंने कहा कि ये आप ही पढ़ाएंगे, तो मुझे इन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में हम कुफरिया कलेमात की किताब को हमने दर्स में शामिल किया, उसको पढ़ाते। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मदारिस अहले सुन्नत हैं जो दावत इस्लामी से इस कदर मानूस है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल